بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ چند دن قبل کراچی کے اندر ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جس میں الج کیا جا رہا ہے کہ ایک خاتون نے اپنے خامند کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کو قتل کرنے کے بعد، اس کی لاش کے ٹکڑے کرنے کے بعد وہیں پر سو گئی۔ آج کے ہم ٹاپک میں اس سٹوری کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اس کی لیگل ویلیو کو بھی ڈسکس کریں گے، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جو یہ کہا جا رہا ہے، یہ لیج کیا جا رہا ہے کہ وہ خاتون جب اس نے یہ اوفینس کیا وہ نشے کی حالت میں تھی، وہ اپنے سینسز میں نہیں تھی، اس نے آئس کا نشہ کیا ہوا تھا۔ تو اس صورتحال میں اگر کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے نشے کی حالت میں رہتے ہوئے، تو اس حوالے سے قانون کیا کہتے ہیں، آج ہم ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ کراچی کے علاقہ صدر میں ایک ایسا وقوع رونما ہوا کہ اس میں پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ لرز کے رہ گئی، حیران رہ گئی کہ اتنا ہولناک واقعہ کہ انتہائی بے دردی کے ساتھ ایک عورت نے اپنے خامند کو قتل کر دیا، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پھر وہیں پہ وہ سو گئی۔ اور جب پولیس نے اس کو وہاں سے ریکور کیا، اس کو گرفتار کیا، تو اس نے اپنے جرم کا بھی اعتراف کر لیا۔ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب پولیس کو 15 کے اوپر کال گئی کہ یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ شاید کسی کا کوئی مرڈر ہو گیا ہے، تو 15 پہ کال ہونے کے بعد متعلقہ پولیس اسٹیشن میں یہ بات پہنچی تو اسٹیشن ہاؤس آفیسر اپنی نفری کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچا۔ جب پلیس آف اکرنس کے اوپر پہنچے تو پولیس نے جو وقوع دیکھا اور پولیس نے جس طریقے سے اسٹوری کو بیان کیا وہ کچھ اس طرح سے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ جائے وقوع کے اوپر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر خون پڑا ہوا تھا، ایک وہاں پہ لاش تھی جس کا سر کٹا ہوا تھا، سر کے اوپر مختلف چوٹیں لگی ہوئی تھی، کھوپڑی کو توڑ دیا گیا تھا اور جس آزار سے قتل کیا گیا تھا وہ آزار بھی وہاں پہ موجود تھے۔ لاش کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے پاؤں کاٹ دیے گئے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی، اس کے بازو کاٹ دیے گئے اور اس کے جسم کے مختلف حصوں پر مختلف ضربات لگائی گئی، زخم لگائے گئے۔ پورے کمرے میں خون بکھرا ہوا پڑا تھا اور پولیس نے یہ بھی بتایا کہ جائے وقوع کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون وہاں پہ سو رہی ہے اور اس کے ہاتھوں کے اوپر بھی خون لگا ہوا ہے اور اس کے کپڑوں کے اوپر بھی خون لگا ہوا ہے۔ پولیس نے اس عورت کو پکڑ لیا، اس کو جگایا، اس کو ہوش دلایا اور اس وقوع کی بابت اس عورت سے جب انٹروگیشن کی تو اس خاتون نے پولیس کے سامنے اس بات کو کنفیس کیا کہ یہ میرا شوہر تھا اور میں نے اپنے خامند کو خود قتل کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ پولیس کے سامنے بڑے سارے کویسچنز ہیں کہ ایک عورت اپنے خامند کو قتل کرنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ جائے وقوع کے اوپر سو گئی ہو، اور پولیس کے سامنے یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون یہ سارا وقوع سر انجام دے دے، اتنی بے دردی کے ساتھ قتل بھی کر ڈالے، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالے اور پھر وہاں پہ سو بھی جائے۔ بہرحال یہ بات انویسٹیگیشن کی ہے، پولیس اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کو قتل کس طریقے سے کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا، کس نے قتل کیا، اس خاتون نے قتل کیا یا اس کے کوئی ساتھی بھی وہاں پہ موجود تھے۔ جب خاتون نے قتل کیا تو وہ اپنے سینسس میں تھی بھی کہ نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ انویسٹیگیشن کی بات ہے۔ لیکن پولیس کے سامنے یہ بات ضرور آئی ہے کیونکہ جو لوکیلٹی کے لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں شاید میاں بیوی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن تقریباً 6-7 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اکثر ان کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس عورت نے اپنے خامند کو قتل کر دیا ہے۔ اس شخص کا نام شیخ سہیل بتایا جاتا ہے جس کی عمر تقریباً 60 سے 65 سال ہے اور جس خاتون نے اپنے خامند کا قتل کیا ہے اس کی عمر تقریباً 40 سال کے لگ بھگ ہے۔ جب پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ آدمی آلریڈی شادی شدہ ہے، اس کے تقریباً 8 بچے ہیں۔ تو جب ان کے بچوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا، ان کی فیملی کے ساتھ رابطہ کیا گیا تو اس کے بیٹے نے ایک تو FIR کا اندراج کروایا اس خاتون کے خلاف 302 کے تحت، اور جب اس خاتون کے بارے میں پولیس نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، کیا یہ تمہارے باپ کی بیوی ہے کہ نہیں ہے، تو اس شخص نے یعنی کہ مقتول کے بیٹے نے انکار کر دیا کہ وہ اس خاتون کو نہیں جانتا کہ یہ اس کے باپ کی بیوی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا ضرور پتا ہے کہ تقریباً 6-7 سال سے وہ اس کے باپ کے ساتھ علیحدہ طور پر رہ رہی ہے۔ بہرحال یہ کیا صورتحال ہے یہ تو اب وقت کے ساتھ ساتھ پولیس انویسٹیگیشن میں یہ بات کلیئر کرے گی، لیکن اگر ہم ٹینٹیٹیولی اس کو دیکھیں تو بظاہر پولیس کے پاس ایسی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ واقعی اس خاتون نے اپنے خامند کا مرڈر کیا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ اس نے مرڈر کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے مرڈر نہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے جب مرڈر کیا ہو تو اس کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اس اکیلی کا یہ کام ہو سکتا ہے کہ جب اس نے یہ مرڈر کیا ہو وہ نشے کی حالت میں ہو. کیونکہ جب ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس شخص کا پوسٹ مارٹم ہوا تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا کہ اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے, اس کے سر کے اوپر ہتھوڑے چلائے گئے ہیں, اس کی کھوپڑی 3 جگہ سے ٹوٹ گئی ہوئی ہے, اس کے جسم کے مختلف اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کاٹ دیا گیا ہے, ہاتھوں کو, پاؤں کو, ٹانگوں کو, بازوں کو اور جسم کے مختلف حصوں کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ جسم سے الگ کر کے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. تو جب اس عورت کا جس کا نام رباب بتایا جا رہا ہے اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کیا گیا تو ڈاکٹر صاحب کے مطابق جب وہ عورت اس کے سامنے آئی تو بڑی اگریسو نظر آ رہی تھی, بڑی کمفرٹیبل نظر آ رہی تھی اور اس عورت کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ نشے کی حالت میں ہے. تو ڈاکٹر کی اوپینین کے مطابق جب اس عورت نے یہ اوفنس کیا اس وقت وہ اپنے سینسز میں نہیں تھی, وہ نشے کی حالت میں تھی. تو اب ہم اس کی لیگل پوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں رہتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچا دیتا ہے, کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیتا ہے تو یہاں قانونی پوزیشن کیا بنے گی. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں ہوتے ہوئے وہ اپنے سینسز پہ نہیں ہوتا, اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا, اس کو اچھے برے کا پتہ نہیں ہوتا, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے, تو اس صورتحال میں اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے شخص کی جان لے لیتا ہے تو قانون کے مطابق یہ جرم نہیں سمجھا جائے گا. لیکن یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے, اس میں ہم نے بہت ساری مختلف چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ آیا کہ اس نے نشہ خود کیا تھا, اس کو نشہ دیا گیا تھا, اس کے علم میں تھا, اس کی لا علمی میں اس کو نشہ دیا گیا, اس کو زبردستی نشہ دیا گیا. یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نشہ خود لیا ہو اپنی مرضی کے ساتھ اور وہ نشے کی حالت میں ہو, وہ اچھے برے کی تمیز نہ سمجھ رہا ہو اور اس حالت میں رہتے ہوئے, انٹاکسیکیشن کی حالت میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص جرم کر دیتا ہے, کسی شخص کی جان لے لیتا ہے تو یہ جرم کی ڈیفینیشن میں آئے گا. اگر کوئی شخص کسی کی جان لیتا ہے, کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ مجرم ہوگا. لیکن اگر کسی شخص کو نشہ زبردستی دیا جاتا ہے, یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو زبردستی کوئی نشہ ور چیز پلا دیتا ہے, کوئی چیز کھلا دیتا ہے, کسی انجیکشن کے ذریعے اس کی باڈی میں انجیکٹ کر دیتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر یا اس کو کوئی جان کا خوف دلا کر یا کوئی زخم دینے کا خوف دلا کر یا کسی بھی طریقے سے تھریٹ کر کے کسی شخص کو اگر نشہ دے دیا جاتا ہے اور وہ اپنے نشے کی حالت میں رہتے ہوئے کوئی جرم کرتا ہے, کسی کی جان لیتا ہے, تو یہاں پہ ایکسیپشن موجود ہے کہ وہ جرم کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. یعنی کہ اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کو انجیکشن دے دیا جائے, اس کو پلا دیا جائے, اس کو کھلا دیا جائے, اس کو زبردستی طریقے سے اس کو تھریٹ کر کے دھمکی کے ذریعے, یعنی کہ اس کی قاتل کی مرضی اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے. تو تب اگر قاتل سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے, وہ کسی کی جان لیتا ہے, تو اس کا یہ عمل جرم کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. اس میں دوسری ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر جو جرم کرنے والا ہے وہ نشے کی حالت میں ہے لیکن جو اس کو نشہ دیا گیا ہے وہ اس کے علم میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص کسی شخص سے ملتا ہے, کسی کے پاس جاتا ہے اور کوئی شخص اس کو کوئی چیز پلا دیتا ہے, کوئی چیز کھلا دیتا ہے اور وہ چیز کھانے سے یا پینے سے کوئی بھی شخص نشے میں آ جاتا ہے, اپنے سینسز میں نہیں رہتا, اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی, تو اس حالت میں اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے یا کسی کی جان لیتا ہے تو وہ جرم کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. یعنی کہ اگر تو کسی شخص نے نشہ خود کیا ہو تو جرم کرے تو وہ جرم ہے, اگر کسی شخص نے نشہ خود نہ کیا ہو, کسی دوسرے شخص نے اس کو زبردستی دیا ہو تو وہ جرم کرے تو وہ جرم نہیں ہے. اس کو لا علم رکھ کر اس کو کوئی نشہ ور چیز پلا دی گئی ہو تو اپنے سینسز میں نہ ہوتے ہوئے کوئی شخص کو جرم کرے تو وہ جرم کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. یعنی کہ لا علمی کی وجہ سے اور زبردستی اگر نشہ دے دیا جائے تو وہ جرم کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. اب یہاں اس کیس کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس خاتون کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ نشے کی حالت میں تھی جب اس نے جرم کیا. اب یہاں اس عورت کے بارے میں کوئی ایسی ایویڈنس تو نہیں, کیونکہ کسی بھی شخص نے اس عورت کو قتل کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا. اب
जिस तरह कि ये कहा जाता है कि उसने पुलिस के सामने कन्फेशन कर लिया। अब अगर वो औरत पुलिस के सामने कन्फेशन करने के साथ साथ कोर्ट के अंदर भी कन्फेशन कर ले तो तब तो उसके खिलाफ जो ऑफेंस है वो कंफर्म हो जाएगा और उसी कन्फेशन की बुनियाद पर उस औरत को पनिशमेंट कोर्ट सुना देगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो औरत कन्फेशन नहीं करती कोर्ट के सामने, तो अब उस केस को साबित करना जो है वो प्रोसिक्यूशन का काम है, वो इन्वेस्टिगेशन का काम है कि वो एविडेंस कलेक्ट करें, उसके खिलाफ शवाहद इकट्ठे करें, उसके खिलाफ गवाहान को लेके आएँ, कोई ना कोई ऐसा करॉबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस उसके खिलाफ पैदा करें कि जिससे ये साबित हो सके कि उस औरत ने दीदा दनिस्ता होशो हवास में जानबूझकर उस शख्स को कत्ल किया है, या अगर वो नशे में भी है तो उसने खुद नशा किया था, उसको ज़बरदस्ती किसी ने नशा नहीं पिलाया था। बहरहाल अब ये इन्वेस्टिगेशन की ड्यूटी है कि वो उस औरत के खिलाफ शवाहद इकट्ठे करे। बहरहाल ये पुलिस के लिए एक मुश्किल केस होगा, जो कि अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो मुलज़िम के खिलाफ एविडेंस को कलेक्ट करे और एक अच्छा और मजबूत केस बनाकर अदालत के सामने पेश करे, ताकि उस जालिम औरत ने जो इस हद तक मकरू और संगीन नोयत का जुर्म किया है कि उसने एक शख्स को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल करके उसके टुकड़े कर दिए हैं, उसको करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए। मज़ीद कानून के ऊपर वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।